بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے قومی اسمبلی میں ایک بہت ہی اہم تقریر کی ہے، اور ان کی جو تقریر ہے اس کے بہت سے لوگ اپنی اپنی مرضی کے معنی نکال رہے ہیں۔ جو لوگ حکومت کے ساتھ ہیں وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ شاید مولانا صاحب نے آج الفاظ کو اس طریقے سے استعمال کیا ہے کہ حکومت کی حمایت کا اعلان کر دیا، لیکن جو حکومت کے حامی نہیں ہیں ان کا خیال ہے کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ ابھی تک اپنے پرانے ہی موقف پہ قائم ہیں۔ لیکن آج کی تقریر میں بھی مولانا صاحب نے اختر مینگل صاحب کا ذکر کیا اور کہا کہ جس طرح اختر مینگل صاحب مایوس ہیں اس طرح ہم بھی مایوس ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ آج حکومت اور تحریک انصاف کے وفود نے اختر مینگل صاحب کے ساتھ ملاقات کی ہے، ان سے گزارش کی اپنا استعفیٰ واپس لے لیں۔ وہ استعفیٰ واپس لیتے یا نہیں لیتے یہ تو فیصلہ انہوں نے کرنا ہے، لیکن یہ سوال بہت اہم ہے کہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو اختر مینگل صاحب کے جذبات کو شیئر کیا اور کہا جی ان کے جذبات بالکل صحیح ہیں، الفاظ کیا تھے مولانا فضل الرحمان صاحب کے؟ آج ذرا سنیں۔ کیا ہماری حکومت کے پاس یہ صلاحیت ہے؟ کیا ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ خود فیصلہ کر سکیں؟ ہم مایوس ہو چکے ہیں، ہم کدھر جائیں؟ کوئی رول نہیں رہا ہے پارلیمنٹ کا، ممبران کا کوئی رول نہیں رہا ہے، تبھی تو اختر جان مینگل نے استعفیٰ دے دیا کہ پھر ایسے ایوان میں کیسے بیٹھوں گا؟ اور یہ ان کے جذبات و احساسات نہیں ہیں۔ جس طرح کے الیکشن ہوئے یہ احساسات ہم سب کے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ پارٹیوں کا معاملہ ہے، کسی پارٹی نے فیصلہ کر لیا، کوئی ابھی ایوان میں کردار ادا کرنا چاہتا ہے۔ تو اصل میں جو مولانا صاحب کی جو گفتگو ہے اس میں جو ایک نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ پارلیمنٹ اپنے فیصلے کرنے میں بااختیار ہے یا نہیں ہے۔ اس پہ گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب بلال اظہر کیانی صاحب، رکن قومی اسمبلی مسلم لیگ نون کے، اور جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے فنانس کی اور انرجی کی اس کے بھی ممبر ہیں، اور جناب شیخ وقاص اکرم صاحب تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے اور سب جانتے ہیں وہ رکن قومی اسمبلی ہیں۔ بلال صاحب، جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج سوال اٹھایا ہے کہ کیا یہ پارلیمنٹ اپنے فیصلے خود کرنے میں با اختیار ہے یا نہیں، آپ تو کہیں گے ہے، لیکن مولانا صاحب نے یہ سوال کیوں اٹھایا، کیوں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عابد میر صاحب بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا۔ دیکھیے پارلیمان بالکل با اختیار ہے اپنے فیصلے اٹھانے پہ، اور جہاں تک مولانا صاحب کی اس بات کرنے کی وجہ ہے وہ تو خیر وہ بہتر خود بیان کر سکتے ہیں، یہ ان کا ایک سٹانس ہے۔ ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ ایک اوور آل ایک سٹرگل ہے، ایک جمہوری سوچ ہے، ایک پارلیمانی سوچ ہے جس میں ہمارے اتحادی بھی رہے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب، اور ہماری جماعت کا اور مولانا صاحب کی جماعت کا اور نواز شریف صاحب اور مولانا صاحب کا ایک جو تعلق ہے ذاتی بھی اور سیاسی بھی پچھلی 3 دہائیوں پہ محیط ہے، اور پاکستان کے سیاسی دیگر موقعوں پہ سیاسی ڈائلاگ اور ایک سنجیدگی سے وے فارورڈ نکالا گیا ہے۔ تو آج بھی آپ نے دیکھا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ شہباز شریف صاحب کی بھی ریسنٹلی ملاقات ہوئی، غالباً آصف زرداری صاحب کی ملاقات ہوئی، آج بھی ان کے ساتھ ڈائلاگ جاری ہے۔ یقینی ضروری نہیں ہے کہ ہر بات پہ اتفاق ہو، مگر جن ایشوز پہ کنورجنس ہو سکتی ہے، جن ایشوز پر اتفاق ہو سکتا ہے وہ کریں گے۔ جو باقی بات انہوں نے کی، دیکھیے مینگل صاحب کا آپ نے بھی انٹرو میں چلایا کہ آج ایک وفد گیا، ہماری جماعت رانا ثناء اللہ صاحب بھی تھے، دیگر اور اتحادی بھی تھے، ایم کیو ایم کے بھی لوگ موجود تھے، جکرانی صاحب میرے خیال سے پیپلز پارٹی سے موجود تھے۔ تو یہی بات کی گئی کہ حالانکہ مینگل صاحب تو اپوزیشن میں ہیں، مگر ان کی اپنی ایک حیثیت ہے، بلوچستان کی نمائندگی ہے، بلوچستان کے اپنے ڈائنامکس ہیں۔ مینگل صاحب ہمارے بھی اتحادی رہے ہیں، اس لیے ان کو قائل کرنے گئے کہ آپ کا جو بھی کردار ہے بہتر ہے کہ پارلیمان کے اندر رہ کے کریں، اور اس سے پارلیمان مضبوط ہوگی۔ تو ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ جو پولیٹیکل ایک پروسیس ہے، پارلیمنٹری پروسیس ہے، یہ جاری رہے، اس میں مولانا صاحب کا بھی کردار رہے اور مینگل صاحب کا بھی کردار رہے۔ جی شیخ وقاص صاحب، آپ کو تھوڑا سا عجیب سا نہیں لگا کہ مولانا صاحب ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں پہ بھی ملک و قوم کو ہماری ضرورت ہوگی ہم حاضر ہیں، لیکن کیا یہ پارلیمنٹ اپنے فیصلے خود کرنے میں با اختیار ہے؟ آپ بینگ اے پارلیمنٹرین کیا خیال ہے آپ کا؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پارلیمنٹ با اختیار نہیں ہے، بالکل بھی با اختیار نہیں ہے۔ ہمیں صاحب یہ دیکھیں کہ ابھی جو وہ بلوچستان میں ہوا اس کے بعد پارلیمنٹ کا کوئی کردار تو بنتا ہی تھا، کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے تھا، گفتگو ہونی چاہیے تھی، ڈیبیٹ ہونی چاہیے تھی۔ یہ کیوں نہیں؟ ویسے بلوچستان پہ پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ کیوں نہیں ہوتی؟ وہ جیسے انہوں نے کہا کہ یہ ان کے اختیار میں نہیں ہے نا، جو چیز اختیار میں ہوتی ہے وہ یہ کر سکتے ہیں، جو ان کے اختیار میں نہیں ہوتی وہاں آئیں بائیں اور اشائیں ہوتی ہے، وہاں پھر اسپیکر بھی نہیں بیٹھتا، وہاں اسپیکر کو بار بار باور بھی کروایا جاتا ہے کہ آپ کے ہاتھ سے بلوچستان نکل رہا ہے، ایک کنکلوسیو ڈیبیٹ کرائیں، ایک
پالیسی بنائیں, کوئی اسٹریٹجی دیں, وہاں کی گورنمنٹ کی ہیلپ کریں. صرف جا کے وہاں کہنا جی اے بندے شہید ہو گئے نے اور انہوں اتنے لکھ دے دو. میرے حلقے کے میرے 3 ووٹر جو ہیں, جس میں سے 2 شہید ہو گئے اور 1 ابھی تک زخمی ہے. اوبیسلی میری ان سے بات بھی ہوئی ان لوگوں سے, تو بڑی شرمناک بات ہے کہ اتنا بڑا سانحہ, اتنے زیادہ لوگوں کی شہادت. ہم تو پھر میر صاحب کہنا نہیں چاہیے, یہ صوبائیت کی بات نہیں ہے. میں لعنت بھیجتا ہوں صوبائیت پھیلانے والوں پہ بھی اور صوبائیت کی بات کرنے والوں پہ. یہ صرف اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس ہیں جو ہمیں صوبہ کر کے آپس میں لڑوانے کی کوشش کرتے ہیں. مگر میرے 37 پنجابی شہید ہوئے وہاں پہ, ٹھیک ہے جی, آن ریکارڈ جو ہمیں بتائے گئے ہیں. مجھے بڑی تکلیف ہے, اور اس کے اوپر پنجابی وزیر اعظم بات بھی نہ کرے. تسی صوبائیت دی گل نہیں ہے, مگر تسی گل تو اٹھاؤ. کوئی اور صوبہ ہوتا تو مجھے پتہ ہے پھر کیا ہوتا. یہ ہم ہی ہیں جو ہم چپ کر گئے ہیں, اور اس لیے کہ یہ نیشنل انٹرسٹ میں ہے. مگر کیا اس پہ پارلیمنٹ کا چپ کرنا بنتا ہے؟ رحیم یار خان کے اندر جو ہوا, وہ جو کچے کے اندر ہو رہا ہے, شرمناک بات ہے. ہم نے طالبان سے لڑنا ہے, ہم نے اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ سے لڑنا ہے, ہم نے ہندوستان سے لڑنا ہے, مادہ سے لڑنا ہے. اسی اتھے اپنے کچے دے ڈاکو نہیں مکا سک رہے کہ اس تے گل نہیں ہونی چاہیے. ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے ہیں, بالکل فضول بات. اچھا بلال صاحب, کوئی چیز ان کے اختیار میں نہیں ہے, بجٹ کی چیزیں ان کے اختیار میں نہیں ہیں. بلز جو ہیں مطلب جنہاں دی اتنی ہائپ ہوندی کہ وہ پرائیویٹ ممبرز کے ہاتھوں پھر سے. آپ کی پارٹی جاگے اختر مینگل کو کیوں کہتی ہے جی اس بے اختیار پارلیمنٹ میں واپس ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنا پارلیمنٹری کردار ادا کریں, انہیں باور کراتے رہیں. ہم کو روگ ایلیمنٹس نہیں بننا چاہتے ہیں, ہم کو اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس نہیں بننا چاہتے ہیں. ہم سسٹم کے اندر بھی ہیں اور ہم سٹریٹس کے اوپر بھی آ سکتے ہیں. سسٹم ہمیں سٹریٹ پہ آنے سے تو نہیں روکتا, ہمارا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے. اچھا, اب بلال صاحب اتفاق کی بات ہے کہ جب اختر مینگل صاحب کل اسمبلی کے اجلاس میں کھڑے ہوئے تقریر کرنے کے لیے, تو آپ چیئرمین کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے ان کو الاؤ بھی کیا, لیکن پھر وہ تقریر مکمل نہ کر سکے. کورم پوائنٹ آؤٹ ہو گیا. لیکن آپ یہ نہیں سمجھتے بینگ ممبر آف دا نیشنل اسمبلی کہ اتنا بڑا اس وقت ایک کرائسس چل رہا ہے بلوچستان میں, ابھی سے نہیں کافی دنوں سے چل رہا ہے, اس پہ آپ کی نیشنل اسمبلی میں کوئی ڈبیٹ نہیں ہوتی؟ اور جو بلوچستان سے منتخب ایم این ایز ہیں ان کو چاہیے کہ وہ آ کے کہیں جی کہ ڈبیٹ کرو, وہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. جی حامد میر صاحب, دو باتیں. ایک تو میں یہ آپ نے اچھا کیا یہ اٹھا لیا جی پوائنٹ. پہلی بات تو جو اختر مینگل صاحب جب بات کرنا چاہ رہے تھے تو ان کی میں نے ان کو دعوت دی کہ ان کا بات کریں. وہ کھڑے بھی ہوئے, ان کا مائک بھی آن ہوا. مگر اس سے قبل جو ممبر بول رہے تھے آنریبل ممبر حمید حسین صاحب, ان کی بات مکمل ہو گئی تھی اور ان کا ایک گلا تھا. تو انہوں نے مینگل صاحب کو, میں نے پھر سے کہا کہ آپ اپنی بات کا آغاز کریں, مگر حمید حسین صاحب نے پھر کورم پوائنٹ آؤٹ کر دیا. اور جب کورم پوائنٹ آؤٹ ہو جائے تو ایز پر رولز جی نہیں, اس ٹائم پہ مینگل صاحب کو میں نے ہی واز اباؤٹ ٹو اسٹارٹ اسپیکنگ, مگر جب حمید حسین صاحب نے کورم پوائنٹ آؤٹ کر دیا تو پھر اکارڈنگ ٹو دا رولز مجھے جی اس کے مطابق پھر رولز کیا کروانا پڑا. رولز کیا کہتے ہیں کہ جس کے پاس مائک ہے وہ اپنی بات مکمل کرے. بات مکمل کر رہے تھے, پھر آپ گنتی کروا لیتے. بہرحال جی ہم تو چاہ رہے تھے اس ٹائم پہ صرف مینگل صاحب نہیں, ان کے بعد 10-12 اور ممبران تھے جو دونوں سائڈز آف دا آئل سے تھے, جن جو ہم چاہ رہے تھے بات کریں. مگر جب وہ کورم پوائنٹ آؤٹ ہو گیا تو اس کے بعد پھر ایک اکارڈنگ ٹو رولز ہم نے کرنا پڑا. دوسری بات جو آپ نے کی بلوچستان کے حوالے سے, دیکھیے میرے خیال سے سینٹ میں اس کے اوپر کافی ڈیبیٹ ہوئی ہے, نیشنل اسمبلی کے فلور کے اوپر بھی میں نے خود وہاں پہ موجود ہوتے ہوئے دیکھا ہے. دیگر ممبران نے کافی تفصیلی اس ایشو کے اوپر بات کی اور کرنی چاہیے. یہ سنجیدہ ایشوز ہیں, یہ ایوان انہی ایشوز کے لیے ہے. آئندہ دنوں میں بھی اس کے اوپر بات چیت. بلوچستان کے کون سے منتخب ایم این اے نے اس ایشو پہ تفصیل سے بات کی ہے, بتائیں. آئی تھنک جی کچھ ٹریجری اور اپوزیشن سے, میں اب ایگزیکٹلی نام تو جی مجھے چیک کرنے پڑیں گے, بٹ بلوچستان کے ممبران بھی اور اس کے علاوہ بھی ممبران نے, ٹریجری اور اپوزیشن دونوں سائڈ سے لوگوں نے بات کی ہے بلوچستان کے ایشو کے اوپر, اور کرنی چاہیے. تو آگے بھی انشاءاللہ اس کے اوپر بات جائے گی. یقیناً جو حادثات ریسنٹلی ہوئے ہیں, جو نہایت دردناک واقعہ ہوا جس کی ابھی شیخ وقاص صاحب نے بھی بات کی, یقیناً یہ لمحہ فکریاں ہیں اور ہم سب کو مل کے دیکھنا ہوگا کہ حالات کو قابو میں لائیں اور ان ایوانوں کو بھی ریلیونٹ رکھیں اور ان ایشوز کی حل کے لیے پولیٹیکل سولوشنز ڈھونڈیں. ڈیبیٹ کا یہ مطلب نہیں ہے. میں بڑے احترام کے ساتھ کیانی صاحب کے کہ پوائنٹ آف آرڈر کے اوپر لوگ تقریریں کر رہے ہیں, اپنے حلقے میں پانی کا ذکر کر رہے ہیں, تو جاندے جاندے کہیں بلوچستان میں بہت ظلم ہو رہا ہے. یہ ایسی ڈیبیٹ ہوئی ہے کہ جی میرے پنجاب میں میرے حلقے پانی بہت ہے جی, دیکھو جی بلوچستان ہے جی بڑا ظلم ہو رہا ہے. دس از ناٹ کالڈ ڈیبیٹ. سوابی کا یہ کرائسس ہے, سگریٹ والوں کا یہ مسئلہ ہے بلوچستان میں. دس از ناٹ اے ڈیبیٹ. ڈیبیٹ جس لیے تسی فارملی ایجنڈے کے اوپر لے کے آئیں کہ ہم نے تمام پارٹیوں نے بلوچستان ایشو پہ ڈیبیٹ کرنی ہے, بیکاز دیر از اے نیشنل کرائسس.
اور اس کی وجہ سے پورے ملک کا نقصان ہو سکتا ہے. ایک بہت بڑا صوبہ جو ہے اس میں بڑے عرصے سے انریسٹ ہے. دیکھنا ہے کہ یہ ماضی کی پالیسیز کا شاخسانہ ہے یا اب ہم سے کوئی ایسے کرتوت ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ کام ہو رہا ہے, یا وی آر ناٹ ٹریٹنگ دیم رائٹ, یا وہ کوئی گڑبڑ کر رہے ہیں. کچھ تو پتہ لگے گا نا جی. بلوچی بھی بولیں گے, اسی بھی بولیں گے, اسی بولیں, تیاری کر کے آئیں گے. اس کو ڈیبیٹ کہتے ہیں معذرت کے ساتھ. وہ اور تو اور جی, یہ جو پرائم منسٹر نے اناؤنس کیا, وہ جو شہید ہوئے وہاں پہ بندے, ساڈے تے کم از کم جھانگالے جڑے 2 شہید ہوئے نے اور ایک انہوں نے تو وہ بھی نہیں ملے اس لیے تک. بلکہ وہ جو کوئٹہ میں جو بل ادا کیا وہ بھی وہ بیچارے اپنی جیب سے کر کے ادا کر کے آئے بیٹھے ہیں. وہ اناؤنسمنٹ بھی پوری کوئی نہیں ہوئی. اگلی ڈیبیٹاں تے بڑی دور دیاں گل نے. غریب آدمی سن سارے سر, کوئی بڑا آدمی نہیں سی. غریب آدمی سن بیچارے, کوئی ٹرک ڈرائیور, کوئی بس ڈرائیور, کوئی. اچھا, آپ کی پارٹی کا جو ڈیلیگیشن ملا ہے اختر مینگل صاحب کو, تو اس میں اسد کیسر صاحب بھی شامل تھے. انہوں نے آج کیا اس ایشو کے حوالے سے بات کی, ذرا سنیں. کیٹیگریکلی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حکومت کو کہ خدا را اس قوم پہ رحم کرے, اس ملک پہ رحم کرے, اپنے ایگو سے باہر نکلے اور جو اس وقت بلوچستان میں ہو رہا ہے اس کے لیے سنجیدگی کے ساتھ بیٹھک چاہیے. اور حکومت اس حوالے سے جو ہے نا وہ لیت لال سے کام لے رہی ہے. جی, وہ کہہ رہے ہیں لیت لال سے کام لے رہی ہے. یہ کیوں ایسی بات ہو رہی ہے؟ نہیں, ایسا تو نہیں ہے جی. دیکھیے پرائم منسٹر صاحب خود بھی کوئٹہ گئے. آئی تھنک چیف آف آرمی اسٹاف بھی وہاں پہ موجود تھے, چیف منسٹر تھے, دیگر وزراء تھے. تو حکومت بالکل اس معاملے کو سنجیدگی سے لے رہی ہے. اور پارلیمان کے اندر بھی دیکھیے پہلے بات چیت ہوئی ہے. ٹھیک ہے, شیخ وقاص صاحب جو بات کر رہے ہیں اس کے اوپر یقیناً ایک فوکس ڈبیٹ آن دس ایشو الون از پاسبل, اور آئندہ دنوں میں ممکن ہو سکتی ہے اور ہونی چاہیے. میں بھی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں. مگر دیکھیے حکومت اس معاملے کو بالکل سیریسلی لے رہی ہے. ہر کوئی سمجھتا ہے کہ اس معاملے کی سیکیورٹی کے حوالے سے اور خاص طور پہ پرائمریلی بلوچستان کے شہریوں کے تحفظ اور ادھر کی زندگی کی نارملسی کے لیے جو ادھر کے تقاضے ہیں اور جو ضروریات ہیں وہ پوری کرنی ہے, اور یہ کہ اس کا ایک پولیٹیکل سلوشن بھی ہے. دیکھیے اسی لیے اب مینگل صاحب آج اگر استعفیٰ دے رہے ہیں, ٹھیک ہے ہمارے اتحادی رہے ہیں مگر ہیں تو اپوزیشن کے ممبر, مگر ہمیں بھی اس بات کا احساس ہے کہ مینگل صاحب اگر پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر بھی اپنی بات کریں, بے شک ہم اس بات سے اکثر اختلاف کرتے ہوں, تب ہی بلوچستان کے لیے اور پاکستان کے لیے بہتر ہے. دیکھیں, ایک مینگل صاحب کی جو گفتگو ہے اس سے یہ تاثر یہ ملتا ہے کہ ان کی لڑائی نہ تو مسلم لیگ نون سے ہے, نہ ان کی لڑائی پیپلز پارٹی سے ہے. ٹھیک ہے, ان کی لڑائی جو ہے وہ کہتے ہیں جی میری لڑائی ان کے ساتھ ہے جو سب کو کنٹرول کر رہے ہیں. تو کیا مسلم لیگ نون جو ہے جو ان کے پاس جا کے کہہ رہی ہے کہ آپ واپس آ جائیں, اور تحریک انصاف بھی جا رہی ہے کہ آپ واپس آ جائیں, کیا وہ اتنے بااختیار ہیں کہ قومی اسمبلی میں اس ایشو پہ کھل کے بات کروا سکیں, صرف بات کروا سکیں؟ ان کے وفد میں گیا کون کون ہے؟ رانا ثناء اللہ صاحب, طارق فضل چودھری صاحب, اور ایک پیپلز پارٹی کے ہیں جکرانی صاحب. گل تو مک گئی نا جی. پھر کیوں؟ نہیں دیکھیے مطلب رانا ثناء اللہ صاحب کی باتوں کو تو آج کل یہ لوگ خود بھی سنجیدہ نہیں لیتے. اگر ایک منٹ ذرا میری سر, اگر تو بات سنجیدگی کی بات ہے نا, تو عمر ایوب صاحب کی بات کون سنجیدہ لیتا ہے؟ ان کی اپنی جماعت سنجیدہ نہیں لیتی. جتنے منہ اتنی باتیں. عمر ایوب, گور خان, اسد کیسر, اعظم سواتی اور علی امین گنڈا پور, پانچوں مختلف بات کرتے ہیں اور کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ کس کی بات پریویل کرتی ہے. تو سنجیدگی میں نہ ہے جی. نہیں جناب, ہم بھی اپوزیشن میں تھے, نواز شریف لیڈر تھے, نواز شریف صاحب کے بعد ایک ہائرارکی ہے جماعت میں, دوسری جماعتوں میں بھی ہے. آپ کی جماعت میں ماشاءاللہ جی, یہ آپ چھوڑیں اسمبلی کے اندر تقاریر کے اوپر ان کے اپنے بندے آ کے گلے کر رہے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں اپنی جماعت کی آپ لوگوں سے بات. بلوچستان تو نسو نہ اتھے ہوا. نہیں, اس کے اوپر تفصیلی بات. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ کوئی اہم وفد جاتا ہے, کوئی 4-5 فیڈرل منسٹر ہو جاتے ہیں, پتہ لگتا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب ایڈوائزر بھی ہیں جی آن IPC, وہ سیاسی امور کو دیکھتے ہیں, ہماری پارٹی کے سینئر ایک پولیٹیکل ممبر ہیں, یہ آپ جانتے ہیں اس بات کو. تو حکومت اس بات کو بالکل سنجیدہ لیتی ہے. اور اس کے علاوہ مینگل صاحب کے ساتھ ہمارا ایک جو جماعت کا رشتہ ہے, میاں نواز شریف صاحب کا جو ایک تعلق رہا ہے ہمارا PDM کے وقتوں میں, اور پھر 16 ماہ کی حکومت کے اندر بھی جو ان کے ساتھ ایک سلسلہ چلتا رہا ہے, وہ آپ بے فکر رہیں. وہ ایک زمانے میں مجھے یاد ہے 2013 میں نواز شریف صاحب سردار عطا اللہ مینگل صاحب کو صدر پاکستان بنانا چاہتے تھے, اور انہوں نے شکریہ ادا کر کے معذرت کر لی تھی. تو وہ بات تو ٹھیک ہے کہ نواز شریف صاحب ان کی بڑی عزت کرتے ہیں, لیکن مینگل صاحب نے بھی آج سوچا ہوگا کہ میرے پاس کوئی فیڈرل منسٹر تو نہیں آیا. ویسے نہیں, رانا ثناء اللہ صاحب ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر ہیں, ہولڈنگ دا اسٹیٹس آف فیڈرل منسٹر,
اور ساتھ ہی ساتھ ایک ہماری پارٹی کے سینئر پولیٹیکل فیس بھی ہیں, سینئر پولیٹیکل لیڈر ہیں, ہمارے پریزیڈنٹ پنجاب ہیں تنظیم کے حوالے سے, تو ہی از اے سینئر پولیٹیکل ممبر آف آر پارٹی, پولیٹیکل لیڈر آف آر پارٹی بائی آل اکاؤنٹس. تو ایسی تو بات ہرگز نہیں ہے جی. اور آگے بھی سردار اختر مینگل صاحب کے ساتھ جماعت کی بات چیت چلتی رہی, دیگر اور سطحوں پہ بھی ان کے ساتھ یہ ڈائلاگ جاری رہے گا. تو سنجیدگی کی کمی کا تو بالکل کوئی اعتراض ہے. حالانکہ مگر میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ رانا ثناءاللہ صاحب کا جانا عمر ایوب صاحب کے جانے کے اوپر کافی حد تک برتر ہے جی. میں کیونکہ یہ بڑا اہم ٹاپک ہے تو میں یہ ان چھوٹی موٹی اس میں نہیں اپنے آپ کو انڈلج کروں گا. اصل ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں, اور وہ یہ دیکھیں کہ یہ استعفیٰ کیا اور اس کا امپیکٹ اینڈ وائی ہی واز کمپیلڈ. مطلب ہے ٹل لاسٹ ویک ہی واز ناٹ گوئنگ ٹو ریزائن. ٹھیک ہے جی, آج اگر وہ کمپیل ہوئے ہیں یہ کام کرنے پہ, دیٹ مینس کہ بلوچستان کی فضا اب وہ نہیں ہے جو پچھلے ہفتے تھی, کیونکہ پچھلے ہفتے بھی کوئی ایسی نہیں تھی سازگار کہ ہم کہہ سکتے کہ حالات بہت اچھے ہیں. ایک اہم واقعہ بھی تو ہوا نا جس کی طرف لوگ توجہ نہیں دے رہے, کہ جس قتل عام کا ذکر آپ نے کیا, اس کے بعد ایک ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی, اس میں مینگل صاحب کو بلایا گیا, وہ نہیں گئے. اس کے اگلے دن ان کے حلقے میں, خزدار کے علاقے میں 5-6 جو لاپتہ لوگ تھے ان کو مار کے پھینک دیا گیا یا ان کی لاشیں وہاں سے برآمد ہوئی. تو یہ جو واقعہ ہے, مینگل صاحب جیسا بڑا سردار بھی بلوچستان کے پبلک کے, ان کی اپنے لوگ ہیں نا سر, ان کے ٹرائبز ہیں, ان کا صوبہ ہے, ان کے لوگ ہیں, وہ ان کے سینٹیمنٹس کو اب ڈیفائی نہیں کر سکتے, اور نہ کبھی پہلے انہوں نے کرنے کی کوشش کی ہے. سو وہ جو سینٹیمنٹ ہے اکراس دی بلوچ نیشن ان بلوچستان, اب وہ ان سرداروں کو استعفے دینے پر مجبور کر رہا. مجھے یہ لگ رہا ہے میر صاحب کہ یہ پہلا استعفیٰ نہیں ہوگا. مجھے یہ لگتا ہے کہ اور بڑے بڑے سرداروں کے جو بڑے بڑے ایوانوں میں آتے جاتے رہے ہیں ان کے استعفے بھی آئیں گے, ان کی سٹیٹمنٹس بھی آئیں گی. اور ان دوستوں کے لیے جن کو بھی سمجھ نہیں آ رہی, دیکھیں ہر بات کا جواب یہ نہیں ہوتا کہ میں نے ایک بریک لینی ہے, میں بریک لے لوں اگر آپ. اب ٹھیک ہے آپ لے لیں پلیز. میں ایک بریک لیتا ہوں جی, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. آج اسلام آباد کی ایک عدالت نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور صاحب کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی اور کہا ہے جی کہ گرفتار کر کے ان کو کل عدالت میں پیش کیا جائے. تو کیا اسلام آباد پولیس جو ہے وہ اتنی بااختیار اور طاقتور ہے کہ کل صبح تک علی امین گنڈا پور کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرے؟ جی کیانی صاحب. جی دیکھیے بات یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب, اب دیکھیے وہ تو ایک صوبے کی چیف ایگزیکٹو ہیں, مگر ان کا ہرگز بھی رویہ یا ان کا کیریکٹر یا ان کا جو ایک ایٹیٹیوڈ ہے معاملات کی طرف ہرگز بھی اس طرح کا نہیں ہے. باقی دیکھیے سر کیریکٹر جی بالکل زیادتی نہیں کریں گے, تو پڑھے لکھے آدمی ہو. نہیں سر نہ کرو سر. سر بات یہ ہے, میں تو چاہتا ہوں بالکل جن معاملات میں وہ ملزم ہیں وہاں پہ ان کو پیش ہونا چاہیے, بلکہ کسی کو لانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. اگر تو وہ ان معاملات کو, ان کورٹس کو, اس نظام کو سنجیدہ لیتے ہیں ایز چیف ایگزیکٹو آف اے پروونس, تو ہونا تو یہ چاہیے کہ میں اپنے آپ کو عدالت میں پیش کرتا ہوں, جس طرح ہمارے لیڈران نے کیا. بار بار نواز شریف کو آپ نے غلط جیل بھیجا, وہ چل کے بیٹی کا ہاتھ تھام کے جیل گیا, اپنی بیوی کو بستر مرگ پہ چھوڑ کے, جس سے ان کی ملاقات نہیں ہو سکی. مگر علی امین گنڈا پور صاحب سے ایسی توقع ہم نہیں رکھ سکتے, کیونکہ وہ صاحب تو کہتے ہیں میں اسلام آباد پہ چڑھائی کروں گا. ان کو گرفتار کر کے لائیں گے کل؟ میں امید کرتا ہوں جی لانا چاہیے. دیکھیے اگر تو امید کرتے ہیں نہیں دیکھیے بات یہ ہے کہ ملزم تو وہ ہیں, اور میں تو یہ بھی امید کرتا ہوں کہ یہ ضرورت ہی پیش نہیں آنی چاہیے. علی امین گنڈا پور صاحب کو خود اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اگر وہ یہ بار بار اشتہاری نہ بنے, یہ پارلیمنٹ یا پی ٹی وی بلڈنگ حملہ کیس ہے, عمران خان صاحب بھی اشتہاری رہے ہیں, اشتہاری ہونے کی بھی عادت رہی ہے. شیخ صاحب آج جج صاحب جو ہے نا, جج انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر اس کیس میں کچھ نہیں ہے تو علی امین گنڈا پور صاحب آئیں اور آ کے پیش ہو گئے, بتا دیں کہ اس کیس میں. سر پہلی بات تو یہ ہے کہ نہ کسی نے جانا ہے اس کو پکڑنے کے لیے, نہ کسی نے پھڑ کے انہوں پیش کرنا ہے. اچھا یہ تو گل مطلب ہے اس ملک میں جب حکومت کہہ رہی ہے ہم امید کرتے ہیں, تو پھر آپ یہ کیوں کہتے ہیں جی کہ پی ٹی آئی کو وکٹمائز کیا. اب میں آگے آ جاتا ہوں. علی امین صاحب ایک لا ابائڈنگ سٹیزن ہے, ان کے علم میں نہیں ہوگا, اگر نوٹس سب ہوتا ضرور جاتے. آج سے 3 دن پہلے فیصل آباد کے اندر ان کے وارنٹ ایشو ہوئے, وہ ایز اے چیف منسٹر وہاں گئے, فیصل آباد گئے, وہاں وہ پیش ہوئے, اور وہاں جا کے وہ جج نے ان کی حاضری لگائی, اور اب ان کو 12 تاریخ دی ہے, یعنی کہ 8 کے جلسے کے بعد 12 کی تاریخ ہے, وہ دوبارہ جائیں گے فیصل آباد. پھر یہاں آج سے 2 مہینے پہلے ایون ایز اے چیف ایگزیکٹو پنڈی عدالت میں
کوئی گملے شملے توڑنے کا کیس کیا ہوا تھا جدوں ایک گئے سن خان صاحب دے نال گملہ مملہ تو توڑتے ہیں ویسے وہ. نہیں وہ تو خان صاحب نے بھی کیتا ہوا ہے، جو خان صاحب ہی توڑتے ہیں گملے، ایویں رنگ بازیاں نے ساریاں. تو اس کے لیے بھی وہ خود پیش ہوئے ایز اے چیف منسٹر یہاں پہ. تو یہ کہنا خدا نہ خواستہ کہ ان کا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے، جو انہوں نے کریکٹر دے کسی نوں شک ہے تو گل کرو، پھر جاؤ 62-63 سے جاؤ کریکٹر کی گل کرو. ان کے کہنے کا مطلب یہی ہے کہ وہ کبھی کبھی گملہ توڑ دیتے ہیں، کبھی کسی کا دل توڑ دیتے ہیں. یہی کہنا باتیں دل توڑن دی وجہ تو کریکٹر خراب ہو سکتا ہے جی، گملے دی کنا گل نہ کرو. جو ایک چیف ایگزیکٹو ایک صوبے کا اتنی زیادہ عوام کے ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہوتے ہوئے یہ کہہ کہ میں اسلام آباد پہ چڑھائی کر دوں گا. ایک شخص جو کبھی پیسکو کے دفتر کے اندر گھس کے بٹن بند کرنا شروع کر دے. ایک شخص جو کہے کہ میں خیبر پختونخوا گورنر کو میں کے پی ہاؤس سے باہر نکالتا ہوں. یہ کریکٹر کی عکاسی ہے نا، کہ ایک لیک آف کریکٹر ہے نا. دیکھیے ان کے اندر اگر کچھ ویلیوز ہوتی ہیں جو سودے پہ کے شخص کے اندر ہونی چاہیے تو وہ اس طرح کی حرکات نہ کرتے ہیں. مگر بدقسمتی سے ہم دیکھتے ہیں کبھی کبھی وہ کچھ سینسیبل چیزیں کر جاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ شاید خوشائند ہیں، وہ سنجیدہ ہوں گے، میچور ہوں گے، مگر بار بار ہی پلیس ٹو اس گیلری. اور یہ بھی خان صاحب کی خواہش پہ کرتے ہیں. خان صاحب کہتے ہیں میں نے آپ کو جس کام کے لیے رکھا ہوا ہے، جس طرح کی میں نے آپ کو یہ سلطان راہی والے ایٹیٹیوڈ کے لیے رکھا ہوا ہے، آپ آ کے وہی کام کریں. وہ سلطان راہی والا ایٹیٹیوڈ نہیں، وہ ہے ہی سلطان راہی. میں صرف یہ کہنا چاہوں گا سر کہ انہوں کو نہیں وہ کریکٹر تے شک ہے یا کوئی رولا جے تو پھر نہ اپنی کمیٹیاں چنوں بلا کے بھایا کرو تے تصویراں کھلو کے نہ کھچایا سر اس کا بھی جواب لے لو. اپنے وزیر اعظم نو کیا کرو نہ تصویراں کھچایا کرے کریکٹر خراب بندے. اس کا بھی جواب لے لیں. ٹھیک ہے. اور جواب یہ ہے ہم دیکھیے ہم عہدے کو دیکھتے ہیں اور ریاستی نظام کو دیکھتے ہیں، شکلوں کو نہیں دیکھتے. ہم ایک لائن لاؤ نا سر گل کی جواب سنو سر، جواب سنو نا. لاؤ سر ہم وہ والی جماعت نہیں ہے کہ جب بالا کوٹ کا حملہ ہو اور عمران خان صاحب وزیر اعظم کے عہدے پہ مسلط ہوں تو وہ کہیں کہ میں سیکیورٹی بریفنگ میں اس لیے نہیں جاؤں گا کیونکہ میں اپوزیشن لیڈر سے ہاتھ نہیں ملانا چاہتا جو اس وقت شہباز شریف تھے. ہم ان چیزوں سے آگے دیکھ سکتے ہیں. ہم ہر معاملے کو اپنی انا کا معاملہ نہیں بناتے. آج جب وفاق اور صوبوں کے مسائل ہوتے ہیں جہاں پہ سی ایم کے پی کو ہونا چاہیے اس فورم کے اندر، وہاں پہ سی ایم کے پی کو دعوت بھی دی جاتی ہے، ان کی بات بھی سنی جاتی ہے. اس لیے نہیں کہ وہ علی امین گنڈا پور ہیں، اس لیے کہ یہ عوام کے مسائل ہیں. اور وہ شیخ صاحب ذرا گورنر کے پی کے صاحب نے آج ایک مطالبہ کیا ہے، دسو سر. سنیں جی کیا مطالبہ کیا ہوں. 4 دفعہ صوبائی اسمبلی کے اجلاس ملتوی ہو چکے ہیں. آج 2 تہہ اکثریت والا وزیر اعلیٰ اپنی صوبائی اسمبلی جانے سے کترا رہا ہے. اس کا مطلب ہے صوبائی اسمبلی میں اپنی میجورٹی جو ہے وہ کھو چکے ہیں. ان کو میں یہ مطالبہ کروں گا کہ آپ اعتماد کا ووٹ لے لیں تاکہ پتہ چل جائے کہ صوبے میں آپ کے پاس اکثریت ہے یا نہیں. میرے مطابق ان کے پاس اکثریت نہیں ہے. ایسا نہ ہو کہ کل عدم اعتماد کی تحریک آ جائے یا آپ کو سرکاری طور پر اعتماد کے ووٹ کے لیے کہا جائے. اچھا، یہ گورنر صاحب کا مطالبہ ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں وہ اعتماد کا ووٹ لیں. سر پہلی گل تو ہے کہ اٹس اے جوک. میرا خیال میں کہ گورنر ایک کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے تو گورنر کی جگتیں بنتی نہیں ہیں. جگت ماری ہے، جگت ماری ہے انہوں نے. دیکھیں نا یہ مطالبہ کر رہے ہیں، ان کے مطالبے پہ تو علی امین ہے گلاس بھی نہ چک کے انہوں دے نہ دے کہنے دیتے انہیں ووٹ لینا ہے. تسی کانسٹیٹیوشنل سے بورڈ سے بیٹھے ہو، آپ کے کچھ اختیارات ہیں، آپ کو یہ لگ رہا ہے اس کے پاس نہیں ہے میجورٹی تو اختیار استعمال کرو، لکھ چھڈو. لوگوں کے کھلو کے مطالبے کر رہے ہو کہ لوگوں پاگل سمجھی بیٹھے ہو. مطالبہ ہے میرا، کس گل کا مطالبہ ہے؟ اگر تو سمجھدا ہے کہ نہیں وہ کول دی میجورٹی پوری تے کرا پوری، پھر جڑا اختیار ہے تواڈے کول استعمال کرو. وہ رشتہ دار ہے تواڈا جہدے واسطے رک کے بیٹھے ہوئے ہو. اچھا مطلب مذاق، یہ سب کریکٹر ہیں. یہ میں وہ والا کریکٹر نہیں کہہ رہا، یہ کہنے ساری کریکٹر نے. اچھا تو ایک کریکٹر ہے، لیکن آج قومی اسمبلی کا جو اجلاس ہے اس میں بڑی انٹرسٹنگ باتیں ہوئی ہیں اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں اس پہ اگر معافی مانگ لی جائے تو بہتر ہے، ورنہ وعدہ معاف گواہ تو تیار ہو گئے ہیں. سنیں حنیف عباسی صاحب نے کیا کہا. ابھی تو عشق کے امتحان اور بھی ہیں، ابھی ملٹری کورٹ بھی ہے. تو آپ کہتے ہیں 9 مئی کی ویژولز لے کے آئیں. اندھے ہیں. آپ نے حملہ کیا ہے پلاننگ کے تحت. آپ کے خلاف وعدہ معاف گواہ تیار ہو گئے ہیں. وہ وعدہ معاف گواہ تیار ہوئے ہیں آپ کے خلاف. اتنے بڑے بڑے ایویڈنس ہیں آپ کے خلاف کہ آپ کا بچنا ناممکن ہے. ابھی بھی موقع ہے، معافی مانگے. میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ. پرائم منسٹر کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ کے ساتھ جا کے معافی دلاتا ہوں. بانی پی ٹی آئی کو سزا ہو جاتی ہے ملٹری کورٹ سے. ویسے میں ایک مثال دے رہا ہوں. تو کیا کریں گے آپ؟ ملک کو آگ لگا دیں گے. شیخ وقاص اکرم صاحب، عباسی صاحب آفر کر رہے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، معافی دلوا. گل یہ ہے نا، میرے بھائی نے اور بڑا احترام دا رشتہ ہے. میں صرف یہ آکھاں گا ان کے خلاف بھی جب اے این ایف نے کیس بنایا تھا تو بڑے بڑے ثبوت تھے اور اس وقت بھی وعدہ کا معاف گواہ بنے تھے. اس وقت یہ ان کی بات نہیں تھے مانتے اور اللہ کیتا پھر میرا خیال ہے جو کہہ رہے ہیں پھر معافی تلافی والی جان چھٹی ہے. پھر اور تو پھر کوئی راہ نہیں سی. تو یہ سمجھ دینے کہ پھر سارے بندے وہی راہ لیندے نے جڑا میں لیا سی. انج نہیں جی ہوندا. وہ راستہ ہمارے پاس پہلے دن کا کھلا ہے. اس راستے پہ ہم نے پہلے بھی انکار کیا، اب بھی انکار کریں گے. خان صاحب نے معافی کے بارے میں پہلے کہہ دیا کلیئرٹی کے ساتھ. 1-2 دن شغل مغل بیچارے دا بڑا بنیا رہا ہے کیونکہ ادھی سٹیٹمنٹ میڈیا نے چلائی، ادھی چلائی نہیں.
میں ملا اس سے اگلے دن جا کے, مجھے خان صاحب نے بڑا واضح کہا, اس نے کہا نکالیں CCTV فوٹیج, اس میں ہمارے بندے ہوئے تو ہم ضرور معافی بھی مانگیں گے, ان کی سرزنش کریں گے, تو یہ CCTV فوٹیج نہ لے کے آن پھر میرے تو معافی منگنا, پھر نہ میری پارٹی نال زیادتی کی اور پاکستان نال زیادتی کی. اچھا, تو بلال اظہر کیانی صاحب یہ وعدہ معاف گواہ کون بن گیا ہے, کچھ پتہ چلا آپ کو؟ چلیں, یہ تو حنیف عباسی صاحب آئی تھنک بات انہوں نے ایک بات کی ہے, میں نہیں, دیکھیے گزارش ہے, نہیں بات انہوں نے بات اس حساب سے, بات کا لب لباب کیا ہے, بات کا لب لباب یہ ہے کہ میرے ساتھ چلو معافی سر, بات کا لب لباب یہ ہے کہ خان صاحب اب چاہتے ہیں کسی طرح بس میری چھوٹ ہو جائے. تھوڑی گل ہوئی سر, بات یہ ہے, نہیں آپ کے ایکشنز میں ہے جناب, ایک دن آپ پاؤں پڑ جاتے ہیں, ایک دن آپ گلے پڑ جاتے ہیں. جماعتوں کے بھی, کس جماعت؟ نہیں اب سن لے نا سر, ایک بار سن لو نا, میں نال سمجھنا چاہنا سر. تھوڑے جڑے لیڈر نے نا, جنہاں نو تسی ریسنٹلی اڈاپٹ کیتا ہے لیڈر, ان لیڈر صاحب نے پہلے کہا سی نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے, پھر وہ کہتے ہیں جی اب آپ نیوٹرل ہو جائیں, اگلے دن کہتے ہیں فوج نمائندہ مقرر کر دیں مذاکرات کے لیے, پھر اس کے بعد اعلان ہوتا ہے جی کہ چھوٹی عید کے بعد آپ دیکھیے گا عوام کا جمع غفیر آپ کو پاکستان میں نظر آئے گا. چھوٹی عید آئی لنگ گئی, بڑی عید سے پہلے پھر اعلان ہو, آپ دیکھیے گا یہاں پہ ملک کے اندر عوام جمع غفیر, بڑی سپورٹ ہے, بڑی عید آئی گزر گئی. سکڑ کے ایک ڈائٹ پلان یہاں پہ آپ نے دیکھا, دری لگ گئی پارلیمنٹ کے باہر, جو لنچ کے بعد شروع ہوتی تھی, ڈنر کے بعد اس کا ڈنر سے پہلے ختم ہو جاتی تھی. 8 ستمبر آ رہا ہے. نہیں سر, ہن جلسہ 4 باری موخر ہو چکا ہے. میں آپ کو بتاؤں پچھلی دفعہ سر سن لیں نا, سن لیں, اب اس کے پہ بھی سن لیں, کینسلیشن کے اوپر لڑائیاں سر ٹاک شوز پہ اس سے ایک شام پہلے ہوئیں. ان لوگوں نے کہا کل جلسہ ہو کر رہے گا, رو کے کوئی دکھائے. اگلی صبح 7 بجے خان صاحب خود روک کے, نہیں ٹھیک ہے جناب, یہ میرے خیال ہے انفارمیشن میں فرق ہے تھوڑا جہا. 7 بجے کنے جیل کھلائی, جیل کس نے کھلوائی؟ سر خان صاحب نے کھلائی, سر خان صاحب نے منسوخ 7 بجے کھلائی. عمران خان کس نے کھلائی؟ منسوخ کیا کہ نہیں, کس نے کھلوائی؟ جس نے بھی جیل کس نے کھلوائی؟ سر میں نے کھلوائی, جیل آپ نے کھلوائی, میں نے کھلوائی. تسی پیر پہ, پھر تسی پیر پہ, سر عمران نے کھلوائی ہوئی پیر پہ, میری من گئے خان صاحب, میری من گئے خان تسی پیر پہ, سر گل اس تے آ گئی کہ بلال کہنی تھی عمران خان مان رہے, تو زندہ باد سر. عمران خان نے جلسہ کینسل کیا کہ نہیں کیا, اور رؤوف حسن کا بیان آپ چلائیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ ساری باتیں نہ روکیے, ایک دن پاؤں پڑیں گے, ایک دن گلے پڑیں گے, جب تک ان کی کوشش ہے کہ کسی طرح خان صاحب کی چھوٹ ہو جائے. کسی دن سمجھتے دھمکی سے ہو جائے گی, کسی دن سمجھتے ٹینٹرم سے ہو جائے گی, کسی دن سمجھتے منتوں سے ہو جائے گی. مجھے ایک عام آدمی جو ہے وہ یہ بھی تو جاننا چاہتا ہے نا کہ جیل کے دروازے تو 8:30-9 بجے کے بعد کھلتے ہیں, تو صبح 7 بجے اعظم سواتی کو اور گوہر خان کو جیل کے اندر کون لے کے گیا؟ سانو تے عدالتی حکم نال کوئی بڑھن نہیں دیندا. سر بات یہ جس نے بھی کیا ہے سر, نہیں جس نے کس نے, سر سن لیں, آپ بات سے ہٹ کیوں رہے ہیں؟ میں آپ سے وجہ پوچھ رہا ہوں, شیخ صاحب تسی پوری کرنا, میں اپنا ٹائم بھی دینا, میں وجہ دسو کہ نہ کھوا بار بار تسی گھبرا رہے ہو, اپنا ٹائم تانوں دینا, تسی دسو کہ گھبرا رہے ہو, کیونکہ تانوں پتہ ہے مشکل پوائنٹ ہے, تسی شرما رہے ہو تو میں گھبرا رہا ہوں. گل ہے, آپ شرما رہے ہیں, وہ گھبرا رہے ہیں. واہ واہ. سر بات یہ دیکھیں میں بتا دیتا ہوں, سر عمران خان صاحب کے دروازے اسٹیبلشمنٹ نے کھلوائے. سر اعظم سواتی صاحب نے خود کہا کہ مجھے خان صاحب نے طلب کیا جلسہ منسوخ طارق نے خود کہا, میں نے طارق امین سے رابطہ کیا. ٹھیک ہے سر. خان صاحب سر جس نے بھی گیٹ کھلوایا, خان صاحب نے اس صبح انہی کے منہ کے اوپر کیچڑ اچھالا کہ نہیں اچھالا, جو پچھلی رات ہم سے ٹاک شوز پہ لڑ رہے تھے, کل جلسہ ہو کے رہے گا, روک کے دکھائیں. میری لڑائیاں ہوئی ہیں سر پچھلی شام ٹاک شوز کے اوپر, اے لوگ اس طرح, میں نے کہا جی بیچارے جلسے دی منسوخی تے سیاست کر رہے ہیں, گل تو مکی. اچھا آپ یہ بتائیں, چھوڑیں 8 ستمبر کو جلسہ ہوگا, ٹھوک کے ہوگا, دبا کے ہوگا, آپ زندہ اور سیدھا آ رہے ہیں, جلسہ کا جو آ رہا ہے سر, کانفیڈنس میں جلسہ کا جو آ رہا ہے سیدھا, میں جلسہ کا جڑی ڈپٹی کمشنر دے نال اج وہ فائنل کیتی میں اتھوں آ رہا. اچھا وہی جلسہ. اچھا اور جلسہ جو ہے وہ ذرا مقام بھی بتائیں نا, کون سی جگہ ہے؟ سنجانی کے مقام پہ ہوگا سر. سنجانی تو اسلام آباد سے باہر ہے. نہیں اسلام آباد کی حدود کے اندر ہے, ضلع کے اندر ہے. چلیں, لیکن آپ وہاں جگہ 300 کنال جگہ ہے, آپ کا نیشنل انٹرسٹ میں اسلام آباد کی جو بڑی بڑی بلڈنگ ہیں ان سے کافی دور. نہیں سر, وہاں بھی آس پاس بہت بلڈنگز ہیں جہاں انہوں نے ہمیں جگہ دی ہے, بٹ وہ کھلی جگہ, اچھی بڑی جگہ وہی ہے. آگے جہاں پہ تھا وہ 2-4 کنال کی جگہ تھی, اس کے کمپیریٹیولی 200. آپ نے کہا کہ ہمیں بڑی جگہ دیں. ہم نے کہا بندے پورے پاکستان سے آ رہے ہیں, بڑا مجمع ہوگا. پاکستان سے آ رہے ہیں؟ ہاں پورے پاکستان سے. تو یہ ویسے میں اس لیے پوچھ رہا ہوں بار بار کہ بندے نے جڑی پچھلی کاوڑے وہ کاٹ دیں گے. یہ اپنے کارکن کو ہی کسی طرح کنونس کر دیں کہ اس دن جلسہ ہوگا, اس باری کینسل نہیں کریں گے. پاکستان کی تاریخ میں جلسے اور اجتماع موخر نہیں ہو جتنی دفعہ انہوں نے. نہیں تواڈے کسی بندے نو دعوت دیتی تے شکایت ضرور کریا جائے. سر تسی بس دعا کرو خان صاحب تانوں پھر صبح 7 بجے نہ بلا لین جلسے دی صبح کے. یار میں آپ کو یہ بھی بتا میں منتا کر رہے ہیں, ہمارا خان ہمیں 7 دفعہ بلائے, 7 بجے بلائے, 50 دفعہ بلائے, رکھے آئیں گے, کینسل کرے, پھر رکھے, پھر آئیں گے. لیکن اگر وہ آپ کو صبح 7 خان صاحب نے کیا بات کی, شیخ صاحب
اگر عمران خان آپ کو صبح 7 بجے جیل بلائے گا تو آپ اپنی مرضی سے اس کو جا کے نہیں مل سکتے, آپ کسی اور کی مرضی سے مل سکتے ہیں. نہیں, ان کا کیا تعلق ہے اس سے؟ ایک بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. میں ایک بہت ہی اہم معاملہ جو ہے وہ اپنے مہمانوں کے سامنے اٹھانا چاہ رہا ہوں اور آپ کو بھی کچھ بتانا چاہ رہا ہوں. آج جو قومی اسمبلی کا اجلاس تھا اس میں وقفہ سوالات بھی تھا, اور جو وقفہ سوالات ہوتا ہے اس میں جو سوالات ممبران جو ہیں وہ دیتے ہیں اس کا پھر ریٹن جواب بھی جو ہے وہ مہیا کیا جاتا ہے. تو یہ جو آج سوال اور جواب ہوئے, اس میں ایک سوال جو ہے اس کے جواب میں جو وزیر توانائی کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ پیٹرولیم کے شعبہ میں جو گردشی قرضوں کی موجودہ رقم ہے وہ 2897 ارب روپے ہے, جس میں سے 814 ارب روپے کا سود بھی شامل ہے, اور اس میں جو بڑا جو حصہ ہے وہ گیس کے شعبہ کے گردشی قرضے کا ہے. اگر گردشی قرضہ جو ہے وہ 2897 ارب روپے پہنچ چکا ہے اور صرف سود کی مد میں ہم نے 814 ارب روپے دینے ہیں, تو بلال کیانی صاحب, ہم کیسے کہتے ہیں کہ پاکستان کی جو معیشت ہے اس میں بڑی امپرومنٹ ہو رہی ہے؟ یہ گردشی قرضہ تو ڈبل ٹرپل ہو گیا. جی حامد میر صاحب, دیکھیے ایک تو جہاں تک گیس کے گردشی قرضے کی بات کریں نا, تو 2018 میں جب ہم حکومت چھوڑ کے گئے تھے تو یہ صفر تھا. پی ٹی آئی کی حکومت یہ بنا کے گئی. پہلے بجلی کا گردشی قرضہ ضرور تھا, گیس کا بالکل نہیں تھا, اور یہ پی ٹی آئی حکومت کا ایک تحفہ تھا. بجلی کے گردشی قرضے میں بھی پی ٹی آئی کی حکومت میں خاطر خواہ اضافہ ہوا, مگر بات یہ ہے کہ سرکولر ڈیٹ ایک بڑا میجر ایشو ہے, اور یہ دیگر حکومتوں کے وقت میں یہ آتا رہا ہے اور اس کو ہمیں ایڈریس کرنا ہے. معیشت میں بہتری آ رہی ہے, مگر یہ سرکولر ڈیٹ کا ایشو کو ریڈیوس کرنا, اس کی ریڈکشن کے پاتھ پہ لانا, پہلا عمل تو یہ ہے. یہ پہلے ہم نے ایک دفعہ ریڈیوس کیا تھا, پھر بڑھ گیا تھا. آج بھی حکومت اس پہ کام کر رہی ہے کہ سرکولر ڈیٹ کی ریڈکشن بھی ہو, اور سرکولر ڈیٹ کی ریڈکشن کرتے کرتے ساتھ ہی جو نرخوں کے اندر جو بہتری آ سکتی ہے جس سے عام صارف کو فائدہ پہنچے, اس میں کام کریں. شارٹ ٹرم ریلیف میجرز آپ نے دیکھ لیے کہ 0 سے 200 یونٹ تک کے صارفین کے لیے وفاقی حکومت نے رعایتی نرخ برقرار رکھے, اور 201 سے 500 یونٹ تک کے صارفین کے لیے 14 روپے فی یونٹ کی حد تک پنجاب حکومت نے ادائیگی کی. یہ شارٹ ٹرم میجرز تھے, مگر ساتھ ہی ساتھ نرخوں میں پرماننٹ کمی کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ جو آپ کے ٹرانسمیشن, ڈسٹریبیوشن اور جنریشن کا نظام ہے جس کے تحت اوور آل آپ کے سرکولر ڈیٹ میں بھی کمی آئے گی, بجلی کی فراہمی میں بھی بہتری آئے گی, اور ان فائنینشیل لاسز میں بھی کمی آئے گی, اس پہ بھی کام ہو رہا ہے. دیکھیں نا, اس میں بڑی انٹرسٹنگ ایک چیز اور بھی بتائی گئی ہے کہ وزیر توانائی نے آج قومی اسمبلی کو یہ بھی بتایا, یہ میرے سامنے پڑے ہوئے ہیں جو سوال جواب ہیں, کہ ستمبر 2023 سے لے کے جون 2024 تک جو بجلی چور ہیں ان کے خلاف ہزاروں نہیں لاکھوں مقدمات قائم ہوئے ہیں. کتنے؟ 1,71,334 FIR درج ہوئی ہیں, اور 84,060 لوگ گرفتار ہوئے ہیں, لیکن پھر بھی بجلی مہنگی ہو رہی ہے. جی دیکھیے, تھیفٹ ایک پہلو ہے. دیکھیے تھیفٹ ایک پہلو ہے, اور اس کے اوپر یقیناً ہمیں کام کرنا ہوگا صوبوں اور وفاق کو مل کے. صوبوں میں خاص طور پہ زیادہ تر اونس اس لیے ہے چونکہ لا انفورسمنٹ تو صوبوں کے پاس ہی آتی ہے. اب جہاں پہ کہیں بجلی چوری ہو رہی ہے, پولیسنگ کا وہاں پہ اختیار تو وفاقی حکومت کے پاس ہوتا نہیں ہے. اسی لیے یہ تھیفٹ کے اوپر یا اینٹی الیکٹرسٹی تھیفٹ کے ایفرٹ کے اوپر آپ نے دیکھا کہ ایپیکس کمیٹی کی میٹنگز ہوئیں جہاں پہ سارے صوبوں کے سی ایمز موجود رہے ہیں, اور پرائم منسٹر نے خود ان میٹنگز کو چیئر کیا. وہ ایفرٹ تو رہے گی, مگر بجلی کے نرخوں کے اور بھی دیگر کمپوننٹس ہیں. فیول کاسٹ ہے, فارن ایکسچینج ہے, اس میں سرکولر ڈیٹ کی بھی ایلیمنٹ ہے, کیپیسٹی پیمنٹس ہیں. ان سب چیزوں کے اوپر حکومت کام کر رہی ہے, اور جو بھی ممکن بہتری نرخوں میں لا سکتی ہے, جہاں پہ کمی آ سکے نرخوں کے ان کمپوننٹس کے, میں اس پہ بھی کام کر رہی ہے. میں تو کیسر بنگالی کی بات کے اوپر ذرا سندھی جی سے توجہ دوں گا, جس نے کہا ہے کہ بالکل فارغ ہو گئے, نہ یہ قرضے واپس کر سک رہے ہیں اور نہ ان کو کوئی اور قرضہ دے رہا ہے. لیکن شیخ صاحب ایک اور جو بات ہوئی نا سر یہ سرکولر ڈیٹ کے حوالے سے, وہ میں اپنے بھائی کی کسی حد تک بات سے ایگری بھی کر لوں, تو میں آگے یہ جاتا ہوں کہ توانائی کے منسٹر کے حوالے سے ہی کل ان کی اپنی اتحادی پارٹی نے اسی وقفہ سوالات کے دوران ایک پیپلز پارٹی کے MNA نے کہا کہ آپ کی جو منیمم نیشنل انرجی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری ہونے کے بعد آپ کے پاس اس وقت سرپلس بجلی ہے. یہ آج آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ نے سوال کیا ہے کہ لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے, تو انہوں نے کہا بھی جب آپ کے پاس فالتو بجلی ہے تو اس تو بعد بھی تسی لائی جاندے ہو نویں جڑے بجلی گھر نے IPPs, اور اس کے علاوہ تسی وہ بجلی نہ کر کی رہے ہو. پھر بہت سا چنک جو ہے بقول ان کے, میں ان کے ایک اتحادی کی تقریر کا ذکر کر. لیکن ایک سوال میرا بھی لے لینا آپ سے, کیا آپ یہ تسلیم نہیں کریں گے کہ پاکستان کو انہوں نے ڈیفالٹ سے بچایا ہے اور ڈالر کی قیمت جو مسلسل اوپر جا رہی تھی اس کو کنٹرول میں رکھا؟ سر جڑے ماہر معاشیات نے حامد بھائی وہ تو یہ بات نہیں مانتے, وہ تو کہتے ہیں کہ اٹس پریکٹیکلی اٹس اے ڈیفالٹ. وہ تو کہتے ہیں یہ آپ گھسٹ پسٹ کے پیسے لے لے کے سال ہے کہ تنخواہ پوریاں کرتے روٹی پوری کر کے چل رہے ہیں, باقی کھاتا کوتا کو نہیں جی.
دیٹس وائی آپ دیکھیں نا سولر بڑھتا جا رہا ہے, بجلی آپ کے پاس فالتو ہو گئی ہے, آپ کا سسٹم, ہاں سسٹم کے ایشوز ہیں تو تسی بجلی سستی کرنے دی بجائے تسی مہنگی کیتی جاندے ہو. میں نہیں سمجھتا کہ یہ دیوالی والا معاملہ ہے, کاسٹ آف پروڈکشن چیزوں کی. نہیں, آپ یہ نہیں مانتے کہ پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچا لیا؟ نہیں, میں نہیں مانتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پریکٹیکلی ڈیفالٹ ہے, یہ صرف شوگر کوٹنگ ہے. سر خان صاحب کی ہر کوشش کے باوجود کہ ملک ڈیفالٹ کر جائے, ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا. 2022 کے اندر جب ہم حکومت چھوڑ کے گئے تو خان صاحب جان بوجھ کے اپنا IMF کا پروگرام سبوٹاج کر کے گئے ایسے حالات میں جہاں پہ فارن ایکسچینج ریزروز ان کی حکومت کے 4 سال کے بعد کرٹیکل سطح پہ تھے. یہ جانتے ہوئے انہوں نے ملک کو ڈیفالٹ کی طرف دھکیلا. ہم نے انہی کا IMF کا پروگرام ریوائیو کیا اور اس کوشش کے دوران بھی پھر سبوٹاج کرنے کی کوشش کی گئی. جب شوکت ترین صاحب اور تیمور جھگڑا کی کالز آپ کے سامنے آ گئی, خان صاحب کی ہر ممکن کوشش تھی. وہ سوچ بدقسمتی سے تبدیل نہیں ہوئی, چونکہ اب پھر 2024 میں جب الیکشنز ہوئے اس میں خان صاحب نے پھر چٹھی لکھی کہ وہ ڈیفالٹ ہو تو ہم نے ڈیفالٹ سے بچایا ہے. اور سر ایک گزارش ہے, سر ایک باری تے قطع کلامی بغیر کرن دے انہوں سر شیخ صاحب نے جو بات کی نا کہ پریکٹیکلی ڈیفالٹ ہے, پریکٹیکلی ڈیفالٹ وہ ہوتا ہے جو سری لنکا میں تھا, جہاں پہ لوگ 5-5 دن 10-10 لیٹر پیٹرول کے لیے قطاروں میں لگتے تھے, جہاں پہ 2-2 دن بزرگ اور خواتین کوکنگ گیس کے لیے قطاروں میں لگتے تھے, جہاں پہ آپ دنیا کے فائنینشیل نظام سے کٹ گئے تھے. ایک سوال مجھے کرنے دے جی بلال بھائی, آپ نے ایک بل پیش کیا ایز اے پرائیویٹ ممبر کہ ججوں کی تعداد میں اضافہ کیا, آپ کی پارٹی کی طرف سے کیا, اڈاپٹ کر لیا. اچھا, لیکن وہی بل جب سینٹ میں پیش کیا گیا تو وہ اڈاپٹ بھی ہوا اور اسٹینڈنگ کمیٹی کو بھیج دیا گیا. وہی بل جب قومی اسمبلی میں پیش ہوا تو اس کو مؤخر کر دیا گیا. جی اس کے اوپر میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ ایک پرائیویٹ ممبر بل تھا, دانیال صاحب نے پیش کیا, میں ادھر اسمبلی میں موجود تھا. اس پہ گوہر خان صاحب نے ایک ٹیکنیکل پوائنٹ اٹھایا کہ کیا اس طرح کا بل پرائیویٹ ممبر کے تھرو آ سکتا ہے. کچھ معاملات ہیں جو جس طرح منی بل ہوتا ہے وہ پرائیویٹ ممبر نہیں لا سکتا. تو انہوں نے اس کے حوالے سے ایک ٹیکنیکل سوال اٹھایا تھا کہ شاید اس میں کوئی ابہام ہے, شاید پرائیویٹ ممبر یہ بل نہیں لا سکتا. تو اعظم طارر صاحب نے بھی اس کے اوپر اپنا ایک ویو دیا اور پھر فیصلہ یہ ہوا کہ اس ٹیکنیکلٹی کو دیکھ لیا جائے اور اس وقت تک یہ معاملہ ڈیفر کر دیا جائے. پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہو رہا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں, میرے ابھی تک تو جی میرے علم میں تو ابھی تک کوئی پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن کی کال نہیں تھی بیفور دی سٹارٹ آف دس ریکارڈنگ میرے. اچھا, لیکن آپ کو شیخ صاحب لگ رہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ 26 اکتوبر سے پہلے ججز کی تعداد میں اضافے کا بل منظور کروا لے گی؟ دیکھیں سر, میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس تعداد پوری نہیں ہو سکے گی, لیکن اگر مولانا فضل الرحمان صاحب ملک و قوم کی خدمت کے لیے آگے پھر بھی 1-2 بندے کٹتے رہے. بات یہ ہے کہ جوائنٹ سیٹنگ میں تو یہ ہو نہیں سکتا, ٹھیک ہے نا سر. وہ اس کے اوپر لیگلی چیزیں بڑی واضح ہیں, یہ کیا ہمارے بھائی ہیں, ان کو بھی اندازہ ہوگا. باقی چیزوں پہ آپ زبردستی سیٹاں خالی کرا کے ری کاؤنٹنگ کرا کے اگر تسی نمبر پورا کرنا ہے تو وہ کر دو. تو پھر ہوں اگے بیٹھے نہیں, اس طرح کر لیں تو پھر کیا کر لیں گے آپ؟ بس اگے اس طرح سیٹاں لے کے پورے ملک تے وزیر اعظم بنے بیٹھے نے, پھر وہی ہوئے گا جو ہوندا ہے. تو پھر ایسے غاصباں دے نال, اس کا مطلب یہ ہے نا, کیا غاصبوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے غاصبوں کو بندے گربان سے پکڑ کے آپ کو جلسے کی اجازت دے دی, انہوں نے سنجانی میں جلسے کی اجازت دے دی ہے. یہ وہی شکر ادا کریں. یہ وہی ماموں جڑے گئے چل صبح جیل کھلان واسطے نا, وہ نال 8 تاریخ دا NOC لے کے گئے سن, کوئی احسان کوئی نہیں کیتا کسی نے. اچھا, کوئی احسان نہیں کیا. اچھا چلیں, بہت بہت شکریہ شیخ وقاص اکرم صاحب اور بلال اظہر کیانی صاحب. اور 8 ستمبر کو شیخ وقاص اکرم صاحب جو ہیں ان سے میں نے پوچھا کہ جلسہ ہوگا, تو انہوں نے جو باڈی لینگویج تھی ان کی, وہ میں اس کو ایگزیکٹلی تو میں کاپی نہیں کر سکتا نہ ریپیٹ کر سکتا ہوں, لیکن انہوں نے کہا ہوگا, یعنی کہ مکہ دکھا کے انہوں نے کہا ہوگا. اور بلال اظہر کیانی صاحب جو ہیں وہ معنی خیز طریقے سے مسکراتے رہے. لیکن اگر جلسہ ہو جائے تو پتہ چل جائے گا کہ پاکستان تحریک انصاف بہت بڑے بڑے دعوے کرتی ہے, تو اس کی گراؤنڈ لیول پہ آج کل جو مقبولیت کا عالم ہے وہ کیا ہے. تو بلال اظہر کیانی صاحب کو بھی پتہ چل جائے گا, آپ کو اور مجھے بھی پتہ چل جائے گا. اس لیے امید ہے کہ جو جلسہ ہے اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا, فائدہ ہی ہوگا سب کو, کہ بہت سی حقیقتوں کا پتہ چل جائے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.